ارے مرشد الحمدللہ تحصیل نوشہرہ ورقہ سے 25 افراد یہاں پر عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوئے ہیں، کچھ جی 10 آیا دن کے لیے، کچھ 12 دن کے لیے اور کچھ 1 ماہ کے لیے۔ ویلکم۔ جب ہم اپنے شہر کی حدود سے باہر نکلے اور سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا تو ظہر کی نماز کا وقت آیا، ایک پیٹرول پمپ پر ہم نے نماز کے لیے رکے تو وہاں پر کسی اسلامی نے کہا کہ جو 1 ماہ کے لیے جا رہے ہیں وہ نماز پوری پڑھیں گے اور جو باقی افراد ہیں وہ قصر نماز پڑھیں گے، اور اس کی وجہ یہ بتائی کیونکہ انہوں نے 15 دن سے زائد رہنا ہے، لہٰذا یہ مسافر نہیں ہیں۔ تو ساتھ ایک اور اسلامی نے کہا نہیں، ابھی یہ مسافر ہیں، یہ وہاں پر پہنچیں گے، پہنچ کر پھر مقیم ہونے کی نیت کریں گے، لہٰذا ابھی یہ قصر پڑھیں گے، تو پھر سب نے قصر نماز ہی پڑھی۔ اب اس حوالے سے رہنمائی درکار ہے کہ جو 1 ماہ کے لیے آئے تو کیا دوران سفر رستے میں بھی قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ اللہ بیچاروں کا کیا بنا ہوگا یار، اسے کنفیوز ہو گئے ہوں گے۔ اللہ پاک کرم 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ فاصلے کا سفر ہو، اس کی آبادی سے نکلنے کے بعد یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر ہے، اپنے گھر سے نہیں، یہ ہے اس کا باہر نکلنے سے وہ کاؤنٹنگ شروع ہو گئی۔ تب پہلے سے نیت ہے، مثال کے طور پہ کہ کراچی سے میں حیدرآباد جا رہا ہوں، 150 یا 250 کلومیٹر پر حیدرآباد یہاں سے ہے، آپ کو حیدرآباد کے لیے نکلا اور اتنے لمبے فاصلے کے لیے نکلا ہے، تو اب اپنی آبادی سے جیسے ہی باہر ہوگا، کراچی کی آبادی سے جیسے یہ باہر ہو گیا، اب کراچی کی آبادی جس راستے سے گھر گیا اس راستے کی مانی جائے گی کہ کہیں سے لمبی ہے کراچی کی آبادی، کہیں سے کچھ شارٹ ہے، مختلف سمتیں ہوتی ہیں نا شہر کی، تو اب جہاں سے جا رہا ہے تو آبادی وہاں سے ختم ہو گئی، اب یہ قصر پڑے گا، چاہے 15 دن کی نیت ہے یا نہیں ہے۔ اور جب حیدرآباد پہنچ گئے، اس کی آبادی میں داخل ہوئے اور نیت پہلے سے یہ کی بھی تھی کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رہوں گا وہاں پر، تو اب یہ پوری پڑے گا، اور اگر کم کی نیت ہے تو قصر پڑے گا۔ وہاں 15 دن سے کم رہنے کی نیت تھی تو یہ وہاں قصر پڑے گا۔ اسی طرح وہاں سے لوٹتے وقت بھی جی ہاں، راستہ جو ہے نا اس میں قصر پڑے گا۔ جب یہاں پر عالمی مدنی مرکز پہنچے تو یہاں پر تو آ کر با جماعت نماز پڑھنی، وہ تو پوری پڑھیں گے۔ وہ پھر اس کے ضمنی مسائل تو اور بھی لکھے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے کہ جب مقیم کے پیچھے مسافر پوری پڑے گا۔ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے، اور جو سفر پہ جا رہا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ یہ سفر کے مسئلے اس کو معلوم ہو۔ فرض علوم کا جو ہوتا ہے نا کہ اپنی ضرورت کے مسائل جاننا فرض ہے، تو یہ بھی جاننا، مدنی قافلے جو اس طرح سفر کرتے ہیں نا، شرعی سفر جن کا ہوتا ہے تو شرعی سفر کہتے ہیں، جو میں نے تفصیل بتائی، تو ان کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمازوں میں کیا کرے گا پھر یہ وہ مفت کے مفتی جو مل جاتے ہیں، مفتی اور چیز ہوتا ہے مفتی، اور اپنے فتوے جھاڑتے ہیں جھوٹے سچے، اور پھر یہ کہ لوگوں کو کنفیوز کرتے ہیں، خود بھی ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی ڈوبتے ہیں۔ حرام ہے حرام، اس طرح بغیر معلومات کے مسئلے بتانا اپنی اٹکل سے، گناہ گار ہے، اس کو توبہ بھی کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اس کی وجہ سے بیچاروں کی کتنی نمازیں برباد ہو گئی ہوں گی۔ اچھا میرے سنت، اب تک جو یہ نمازیں پڑھی جنہوں نے یہ راستے میں پوری، ان کے لیے کیا حکم ہوگا؟ گناہ گار تو ہوں گے، کہ وہ ہے نا ہر جگہ جہالت عذر نہیں ہوتی، سیکھا کیوں نہیں؟ سیکھنا ضروری ہے نا، اور جانتے نہیں تھے تو کسی جاننے والے سے پوچھا کیوں نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یہ آیت قرآنی ہے، اور تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ جاننے والوں سے مراد یہ ہمارے عام مبلغین نہیں ہے، بلکہ علماء سے کیوں نہیں پوچھا؟ جی درست مسئلہ تو اسی میں بیان کر دیا تھا ایک اسلام بھائی نے کہ ابھی آپ رستے میں ہیں، سفر میں ہیں، آپ جب پہنچیں گے تو پہنچ کر وہاں پر مقیم ہونے کی نیت کریں گے، پھر آپ وہاں اچھا کسی نے بیان کر دیا، درست کر دیا تھا مسئلہ، پھر سب نے قصر ہی ادا کی۔ پھر اگر بالفرض کسی نے پوری پڑھ بھی لی تو توبہ بھی کرے گا اور اس کو دوبارہ پڑھے گا بھی، دوبارہ پڑھنا اس کا واجب ہے۔ اگر یہ 2 کی جگہ 4 پڑھی ہے مسافر نے، ہاں مقیم نے اگر 4 کی جگہ 2 پڑھی ہے اب تو اس کی نماز ہوئی نہیں، پھر تو فرض دوبارہ فرض ہوگا، اگر ٹائم نکل گیا تو قضا ہو جائے گی۔ 4 کی جگہ 2 پڑھ لی مقیم نے، اس کی تو نماز گئی، وہ 2 والی تو